احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، بارگاہ رب لم یزل میں دعا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق اور میرا معبود مجھے اس منبر و محراب کی عزت و آبرو کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات منبر مصطفیٰ اور مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، ماہ ذی قعدہ رواں دواں ہے۔ دنیا بھر سے قافلے اللہ رب العزت کے گھر کی جانب حج بیت اللہ کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ مبارک سفر، یہ مقدس سفر رب کائنات کسی کسی کے نصیب میں کرتا ہے کہ جنہیں خدا کے گھر کا طواف کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر ہم آپ کے سامنے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ٹاپک پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے کہ تعمیر کعبہ کیسے ہوئی، اور تعمیر کعبہ آج تک کتنی بار ہو چکی ہے۔ غالباً 3 سال قبل ہم نے تعمیر کعبہ کے موضوع پر جمعہ المبارک کے موقع پر ہی گفتگو کی تھی۔ اب کچھ چیزیں اس کے ساتھ اور ملا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ رب کائنات ہمیں اپنے گھر کے طواف اور حج کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو خالق کائنات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، رب کائنات نے اپنے عرش کے نیچے فرشتوں کے لیے ایک کعبہ تعمیر فرمایا جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور خالق کائنات کے عرش کے عین نیچے۔ اس کعبہ کا نام ہے بیت المعمور۔ آسمانی کائنات کے تمام فرشتے اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، اور یہ کعبہ جو مکہ المکرمہ کی وادی میں ہے، یہ کعبہ اس آسمانی کعبے کے عین بالکل نیچے۔ اگر بیت المعمور کا خط زمین کی جانب کھینچا جائے تو بیت المعمور کا خط آ کر سیدھا کعبۃ اللہ کی چھت پہ پڑے گا۔ رب کائنات نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے قبل پانی کو پیدا فرمایا، پھر پانی سے رب کائنات نے ایک جھاگ بنائی، اپنی قدرت اور اپنی شان کے لائے۔ اس جھاگ کو رب کائنات نے ایک محفوظ مقام پر 40 سال تک پھیلائے رکھا۔ 40 سال تک اس جھاگ کو ایک مخصوص مقام پر رکھنے کے بعد پھر اس جھاگ کو پھیلایا گیا۔ اسی جھاگ کے پھیلاؤ کا نام ہے آج زمین۔ اسی جھاگ کے پھیلنے سے روح زمین مارز وجود میں آئی۔ اس جھاگ کی پیدائش آسمان کی تخلیق کے بعد ہوئی، لیکن جھاگ کا پھیلاؤ اور زمین کی تخلیق جو ہے یہ آسمان کی تخلیق کے بعد میں ہوئی۔
اور جس مقام پر رب کائنات نے 40 سال تک اس جھاگ کو محفوظ رکھا تھا، وہ جگہ آج وہ ہے کہ جہاں پر خدا کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر امام ازرقی علیہ رحمہ اپنی اخبار مکہ میں اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی تاریخ مکہ میں روایت کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی 10 بار تعمیر ہو چکی ہے۔ 10 بار، ایک بار نہیں، 10 بار کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اس کعبۃ اللہ کے اوپر 7 آسمانوں سے اوپر رب کے عرش کے نیچے فرشتوں کا کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور روایات میں آتا ہے ہر روز 70,000 فرشتے رب کائنات کے حکم پر بیت المعمور کا آسمانوں پر طواف کرتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں پر بیت المعمور کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو رب کائنات کا حکم ہوتا ہے ملائکہ، یہ کعبہ تو صرف تمہارا کعبہ ہے، تم نے اس کا طواف کر لیا، اب تم روئے زمین پر چلے جاؤ، جو کعبہ میں نے بنی نوع انسانی کے لیے تعمیر کیا ہے، اب تم جا کر اس کعبہ اللہ کا بھی طواف کرو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اپنی شان کے لائق احرام باندھ کر زمین پر آتے ہیں اور کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ فرشتوں کا سفر حج ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب فرشتے کعبہ اللہ کے گرد آ کر طواف کرتے ہیں، جب کعبہ اللہ کا طواف کر لیتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، رب کی حمد کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کر کے جب وہ فارغ ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ اب تم یار کے وطن کی جانب چل پڑو۔ پھر کعبہ اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر فرشتے اب روضہ رسول کے دیدار کے لیے چل پڑتے ہیں۔ کعبہ اللہ کے طواف کے بعد حج کی قبولیت جس مقام پر ہونی ہے وہ محبوب کا روزہ، اور بعد عاشقین اور عارفین اپنے وجدان اور اپنے ذوق کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا جو حتیم ہے، اس حتیم میں جو مزاب رحمت ہے، اس مزاب رحمت کا اشارہ ہی مدینہ کی جانب ہے، مدینہ کی جانب ہے۔ جب حاجی کعبہ اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں تو گویا کعبہ اللہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ حاجیو آؤ اب شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ اب شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ پھر حجاج چل پڑتے ہیں روضہ رسول کے دیدار کے لیے۔ فرشتے پھر روضہ رسول پہ آتے ہیں 70,000 کی تعداد میں، اور بعد حدیث میں آتا ہے فرشتے جب روضہ رسول کا دیدار کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو آ کر روضہ رسول کی جالیوں سے مس کرتے ہیں اور قبر انور کے ساتھ اپنے پروں کو لگا کر بارگاہ مصطفیٰ سے فیض اور نور حاصل کرتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی روضہ رسول پہ چلا جائے، رب سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو لے جائے اور وہاں جا کر کسی کو روضہ رسول کی جالیوں کو یا اندر جانے کا موقع ملے تو قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ لگانے اور مس کرنے کا اور برکت لینے کا اور فیض لینے کا موقع ملے تو اس بات کو دیکھ کے کسی کو شرک اور بدعت نہیں کہنا چاہیے، یہ سنت ملائکہ ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ فرشتے اپنے نورانی پر روضہ رسول سے مس کرتے ہیں، اور یہ بھی کتب حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار جن فرشتوں کو روضہ رسول کے حاضری کا موقع مل جاتا ہے تو زندگی بھر قیامت کی صبح تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے، دوبارہ ان فرشتوں کی باری نہیں آتی۔ فرشتوں کا جانا ایک بار ہے، یہ حضور کا امتی ہے
اور حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ جنہیں آقا بار بار بلا لیتے، بار بار بلا لیتے۔ تو یہ فرشتوں کا سفر حج ہے۔ فرشتے پہلے آسمانی کعبہ کا طواف، پھر زمینی کعبہ کا طواف، اور پھر ہمیں سکھایا اور بتایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، پھر روضہ رسول کی حاضری لازم ہے۔ بہرحال ایک کعبہ اللہ وہ ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور ایک کعبہ وادی مکہ میں وہ ہے جسے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور قرآن مقدس میں موجود ہے۔ یہاں پر یہ بات جاننے والی اور سمجھنے والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، تعمیر ابراہیم کعبہ اللہ کی پہلی تعمیر نہیں، یہ کعبہ اللہ کی پہلی تعمیر نہیں ہے، بلکہ عین اسی مقام پر پہلے بھی کعبہ اللہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اسی تعمیر، اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ رب کے حکم سے تعمیر فرمایا، اور اس بات کی اور اس امر کی نشاندہی قرآن مقدس میں سورہ الحج کے اندر رب کائنات خود فرما رہا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، رب فرماتا ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی نشاندہی کرائی، نشاندہی فرمائی۔ نشاندہی اس مقام کی ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی چیز ہو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار کعبہ تعمیر کیا ہوتا تو پھر کہا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اللہ کی تعمیر کی، نہیں، فرمایا ہم نے انہیں نشاندہی کرائی کہ پہلے کعبہ کہاں تھا، اب کیسے تعمیر کرنا ہے۔ اور قرآن مقدس کی دوسری آیت میں سورہ البقرہ میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبہ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ تعمیر کر رہے تھے، فرمایا اٹھا رہے تھے، بنیادیں پہلے تھی، انہوں نے اٹھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہو چکی ہے، پہلے بھی ہو چکی ہے۔ میں اس تعمیر کی طرف آتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر کیسے ہوئی، اور کعبہ اللہ کی پہلی تعمیر کس کی تھی، اور کعبہ اللہ کا پہلا طواف کس نے کیا، اور کعبہ اللہ کی تعمیر کے پہلے معمار کون تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے آسمان سے اور جنت سے زمین پر اتارا، زمین پر بھیجا، تو آدم علیہ السلام اکیلے زمین پر نہیں آئے، شیاطین بھی زمین پر آ گئے، جنات بھی زمین پر آ گئے، اور بعض اقوال میں سانپ اور مور کو بھی اتار دیا گیا۔ زمین پر آئے آدم علیہ السلام۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ نادانی کی بنا پر یا پھر کم علمی کی بنا پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ناراض ہو کر جنت سے نکال دیا۔ یہ جملہ کبھی نہیں بولنا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا ہے، یہ ایک حکمت کے تحت اتارا ہے، اور یہ بھی ایک ادا تھی، اللہ والوں کی ایک ادا تھی۔ اگر میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں یا آپ کسی سے ناراض ہو کر اپنے گھر سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے کاروبار سے، دکان سے یا خاندان سے کسی کو نکال دیتے، تم سے ناراض ہو نکل جاؤ، بندے کو نکال دیا جائے تو جس کو نکالتے ہیں پلٹ کر اسے دوبارہ بلا کر پھر اپنے راضی ہونے کا وظیفہ وہ نہیں بتاتے۔ نکالنے والے سے آپ یہ نہیں کہتے تو میری گھر سے نکل جا، آج کے بعد تو بے دخل ہے، اور جاتے ہیں پھر کہنا کہ اگر مجھے منانا ہو تو یہ وظیفہ پڑھتے رہنا۔
بلا سے ہوتا کبھی نہیں۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے جنت سے زمین پر اتارا، آدم علیہ السلام نیچے آنے لگے تو رب کائنات نے پلٹ کے اپنے آدم علیہ السلام سے فرمایا میرے آدم زمین پر تو جا رہے ہو لیکن جاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کا ایک گر لے جاؤ، ایک وظیفہ بھی لے کر جاؤ۔ عرض کی مولا کون سا وظیفہ ہے؟ میں وظیفہ تمہیں میں دیتا ہوں تو تم زمین پر جا کے اس وظیفے کو ہلاتے رہنا، یہ وظیفہ پڑھتے رہنا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو وظیفہ عطا فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وظیفہ پڑھتے رہنا۔ اور آدم علیہ السلام یہ تسبیح کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، ایک عرصہ گزر گیا، آدم علیہ السلام کو زمین پر آئے اور ہر وقت یاد خدا میں روتے رہتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک روز آپ نے اپنے صاحبزادے اور اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ جو آدم علیہ السلام کے بعد جن کو منصب نبوت پہ فائز کیا گیا، حضرت شیش علیہ السلام، انہیں وصیت فرما رہے تھے۔ دوران وصیت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات بولے، کہا بیٹا شیش علیہ السلام مجھے جنت کے پھلوں کی یاد آج بھی ستاتی ہے، جنت کے پھلوں کی یاد مجھے آج بھی ستاتی ہے۔ ان پھلوں سے مراد وہ پھل نہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان پھلوں سے مراد مولا کی قربتوں کے پھل ہیں، وہ مجلسیں، وہ صحبتیں، وہ رفاقتیں، وہ جنت کا ماحول۔ جب یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو یاد آتی تھی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ 300 سال کے لگ بھگ حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں روتے، اس کی قربتوں کو یاد کر کے، جنت کے اس ماحول کو یاد کر کے روتے رہے۔ 300 سال کے بعد رب کائنات نے رحم فرمایا اور فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ اب میرے آدم کے لیے زمین پر ایک گھر بنا دو۔ فرشتوں کو حکم ہوا تو فرشتے جنت سے سرخ یاقوت کا ایک خیمہ لے کر آئے بارگاہ آدم علیہ السلام میں، اور خیمہ لا کر فرشتوں نے کہاں لگایا تھا؟ جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے، جہاں پر آج وادی مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اس مقام پر فرشتوں نے آ کر جنت کا سرخ یاقوت کا خیمہ گاڑ دیا۔ آدم علیہ السلام خیمے کے اندر چلے گئے، پھر رب کا حکم ہوا، فرشتوں اب میرے آدم کو خیمے میں رہنے کے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے، اب میری جنت کے انوار میں سے کچھ نور لے جاؤ، کچھ روشنیاں لے جاؤ اور اس خیمہ جنت کے اندر جا کے روشنیاں رکھ دو۔ روشنیاں رکھی گئی، پھر حکم ہوا، فرشتوں اب میرے آدم کو بیٹھنے کے لیے کسی نشست کی بھی ضرورت ہے، اب میری جنت سے حجر اسود کو لے جاؤ۔ حجر اسود کو لایا گیا جنت سے اور لا کر خیمے میں رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جب آدم علیہ السلام کا دور تھا، یہ تعمیر ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کو حکم دیا ہے، آدم علیہ السلام اس نشست پہ بیٹھو۔ نشست بھی جنت کی ہے، روشنی اور انوار اور نور بھی جنت کے ہیں، اور یہ مکان اور خیمہ بھی جنت سے آیا ہے۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا اور پلٹ کر پھر جنت ہی میں بٹھا دیا، جنت میں ہی بٹھا دیا کہ گھر بھی جنت سے آیا، بیٹھنے کی نشست بھی جنت سے آئی، روشنی بھی جنت سے، اور اس گھر میں رہنے والا مکین بھی جنت سے آیا۔ یہ روح زمین پر سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش کے لیے۔ آدم علیہ السلام کی رہائش بن گئی اور بنی نوع انسانی کے لیے قیامت کی صبح ہوتا کہ یہ پہلا کعبہ اللہ بن گیا، یہ پہلا کعبہ بن گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مٹیریل سارا جنت سے آ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو رب نے ناراض ہو کے نکال دیا، معاذ اللہ، انہیں خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے،
اگر ناراض ہو کے نکالنا تھا تو جنت کا مٹیریل کس نے بھیجا؟ مٹیریل بھی سارا جنت سے آیا اور تعمیر کرنے والے معمار اور مزدور بھی سارے جنت سے آئے، نشست بھی جنت سے آئی، بیٹھنے والا بھی جنت سے آیا اور بیٹھ کر اللہ کی یاد پکا رہا ہے اس کعبہ اللہ کے اندر۔ یہ پہلا گھر بنا، پھر آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا۔ سب سے پہلے زمینی کعبہ کا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کا طواف کیا۔ یہ کعبہ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر ہے۔ اس تعمیر کو تعمیر ملائکہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تعمیر کعبہ اللہ کی فرشتوں نے کی تھی، ملائکہ نے کی، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنات اور شیاطین بھی زمین میں آئے ہیں، ان کا کام ہے شرارت کرنا، تم میرے گھر کی حفاظت کے لیے اور یہ آدم علیہ السلام کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ رب کائنات نے زمین پہ بہت سارے فرشتے اتار دیے اور فرشتوں کو مقرر کر دیا کعبہ اللہ کی حفاظت کے لیے۔ پھر جہاں جہاں چاروں طرف رب نے فرشتے کھڑے کر دیے، فرشتے کعبہ اللہ کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں کھڑے ہوئے، اتنی اتنی سرزمین آج تک حدود حرم بنی۔ اس زمین کو حدود حرم بنا دیا گیا، وہ حرم ہے۔ اس طرح کعبہ اللہ کی یہ پہلی تعمیر ہوگی، تعمیر ملائکہ۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے، میرے آدم علیہ السلام اب تم خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اور گارے کے ساتھ میرا گھر تعمیر کرنا۔ اس مقام کی نشاندہی ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام نے وہیں پر مٹی اور گارے سے کعبہ اللہ تعمیر فرمایا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ تھی، آپ گارا اٹھا کے لاتی تھی اور آدم علیہ السلام تعمیر کرتے۔ حضرت حوا نے تعمیر کعبہ میں وہ کام کیا جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے پھر کعبہ اللہ کی مٹی اور گارے سے تعمیر فرمائی، اس کی بنیادیں نئے سرے سے رکھی، اور یہ کعبہ اللہ کی دوسری بار تعمیر ہوئی۔ اسے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کی تعمیر۔ اس کے بعد اس دور میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی آئے اور آدم علیہ السلام کی موجودگی میں غالباً 380 سال تک حضرت ادریس علیہ السلام بھی رہے۔ ادریس علیہ السلام کو بعد میں اٹھا لیا گیا، آپ آج بھی جنت میں زندہ۔ ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اس کعبہ اللہ کی مزید توسیع فرمائی، اس میں اضافہ کیا۔ شیش علیہ السلام نے توسیع فرمائی، اضافہ کیا، تو یہ کعبہ اللہ کی تیسری بار تعمیر ہو، تیسری تعمیر۔ اس تعمیر کعبہ کو کہا جاتا ہے تعمیر حضرت شیش علیہ السلام، کعبہ اللہ کی تیسری تعمیر۔ پھر چلتے چلتے طوفان نوح آیا اور طوفان نوح تک وہی تعمیر باقی رہی جو آدم علیہ السلام نے کی اور بعد میں شیش علیہ السلام نے توسیع فرما دی۔ یہ طوفان نوح تک برقرار تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو بعض روایات میں ہے کہ اس تعمیر کعبہ کو، کعبہ کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، کعبہ کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، بنیادیں نیچے رہ گئی، وہ بنیادیں طوفان نوح کے اندر مسمار ہو گئی اور زیر زمین چلی گئی۔ اس جگہ پر مٹی کا ڈھیر لگ کے ٹیلا بن گیا۔ لوگ اس مقام کی زیارت کے لیے بعد میں آیا کرتے تھے۔ چلتے چلتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اور آپ ہجرت فرما کے شام کی جانب آئے اور اس مقام پر آئے، یہاں پر نہ کوئی گھر تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، درخت، پہاڑ اور دشت و بیابان تھا، بے آب و گیا زمین تھی، نہ پانی تھا، نہ وہاں پر گھاس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پھر اپنے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔
ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے اس زمین پر آئے تو رب کائنات نے قرآن مقدس میں اس کا اشارہ دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی عمارت کی نشاندہی کروائی۔ اللہ پاک نے نشاندہی کروائی۔ وہ نشاندہی کیسے ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر وہی بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر وہاں سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کعبۃ اللہ کی پہلے تعمیر 3 بار ہو چکی ہے، یہ بنیادیں نیچے ہیں، انہی بنیادوں کو اٹھا کر اب کعبۃ اللہ کی 4تھی بار تم تعمیر کرو۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رب کائنات نے جو آسمانی کعبہ ہے بیت المعمور، اس بیت المعمور کا سایہ اللہ پاک نے زمین پہ ڈالا۔ بیت المعمور کا سایہ زمین پر آ کر عین اس مقام پر پڑا کہ جہاں کعبۃ اللہ کی بنیادیں تھیں، اور حکم ہوا کہ یہاں پر تم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کھودو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا بھیجا اور بادل کے ٹکڑے لے آ کر جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور کھود کر نیچے سے اصل بنیاد کعبہ کو نکالنا تھا، اس جگہ پر بادل کے ٹکڑے لے آ کے چاروں طرف سایہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سائے کے مطابق پھر وہاں پر کھدائی کی تو کھودتے کھودتے نیچے سے اصل بنائے کعبہ نکلا۔ پھر حکم ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ اصل بنائے کعبہ نیچے سے نکلی، آپ نے اس کو اٹھایا، پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر لا کے آپ کو عطا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو بادشاہ ذوالقرنین وہاں سے گزرا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام یہ کیا بنا رہے ہو؟ اور دشت و بیابان میں بے آب و گیا زمین پر جہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ گھاس ہے، نہ پانی، یہ کس کے حکم سے یہاں گھر بنا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں خدا کا گھر تعمیر کر رہا ہوں اور خدا ہی کے حکم سے بنا رہا ہوں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ یہ گھر خدا کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ وہاں قریب ہی 5 مینڈے کھڑے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھاگے آئے، اللہ نے انہیں زبان عطا فرمائی اور وہ مینڈے بازبان حال بول کر ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دینے لگے، کیا بادشاہ ذوالقرنین یہ رب کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، وہ رب کے خلیل تعمیر کر رہے ہیں، اس تعمیر کا حکم رب کائنات نے خود دیا۔ بادشاہ ذوالقرنین آپ کے قدموں میں گرا، دولت اسلام سے مالا مال ہوا، اور پھر ذوالقرنین بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے یہ کعبۃ اللہ کی 4تھی تعمیر ہے، جسے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ تعمیر ابراہیم 4تھی بار کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کا زمانہ مقدس آیا، دور جاہلیت تھا کہ قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی پھر ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے کہا یہ پرانی بنیادیں ہیں اور پرانی عمارت ہے، ہم عمارت کو نیا بناتے ہیں، لیکن وسائل بہت کم تھے۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کی، وسائل کی کمی کی وجہ سے شمالی جانب انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ کعبۃ اللہ سے باہر نکال دیا اور کعبۃ اللہ کو بنیاد ابراہیم سے کم کر دیا۔ آج بھی آپ شہر کعبہ میں جائیں، اللہ توفیق دے،
تو کعبہ کے گرد جو باؤنڈری ہے، حتیم کعبہ جو دیوار جسے کہا جاتا ہے، جس میں مزاد رحمت ہے، وہ حتیم کعبہ کی جو جگہ ہے وہ کعبہ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ باہر کا حصہ نہیں، اندر کی جگہ ہے۔ دور جاہلیت میں جب قریش نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے برخلاف نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہی تو وہ حصہ جو شمالی جانب ہے وہ باہر رہ گیا، اس کو باہر نکال دیا گیا، جس کا اظہار حضور علیہ السلام نے بعد میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں عائشہ تمہاری قوم قریش نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کا جو کعبہ تعمیر تھا اس بنیادوں میں کمی کر دی اور تعمیر کعبہ میں کچھ حصہ باہر رہنے دیا۔ سید عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ تو آپ اس حصے کو دوبارہ تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے، اسے دوبارہ تعمیر کروائے اور کعبہ اللہ میں داخل فرما دے۔ تو میرے آقا نے سید عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ تمہاری قوم قریش ابھی نئی نئی جاہلیت سے نکلی ہے اور اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، اگر یہ نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں ایسا ہی کرتا، اس تعمیر کو یعنی حتیم کعبہ کو دوبارہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ حتیم کعبہ میں جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ اللہ کے اندر گیا۔ حتیم کعبہ میں داخل ہو کے نوافل ادا کرنے کا ثواب سیم وہی ہے جو کعبہ اللہ کے اندر نوافل ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ جانتا تھا بعد میں چابیاں بادشاہوں کے پاس ہوگی، میرے محبوب کے گناہگار امتی جو ہیں ان کے لیے تو کعبہ اللہ کے دروازے نہیں کھولیں گے، یہ بڑوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے اتنا حصہ باہر رکھوا دیا کہ جب حضور کے غلام آئے حتیم کعبہ میں داخل ہو جائے، ادھر کعبہ میں بادشاہ داخل ہوتا ہے، ادھر حتیم میں مصطفیٰ کا غلام جاتا ہے، ادھر بادشاہ کا جانا ادھر غلام کا جانا دونوں کا ثواب برابر اور سیم ہو۔ حتیم کعبہ پر رکھ دیا گیا۔ تو قریش نے یہ تعمیر کی۔ اب دور چلتا رہا، قریش سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد قوم عمالقہ نے بھی تعمیر کی تھی، جو 5ویں تعمیر تھی کعبہ اللہ کی۔ قوم عمالقہ کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی، 6ٹھی تعمیر تھی۔ پھر قبیلہ کسان نے تعمیر کیا، وہ 7ویں تعمیر ہوئی۔ پھر قریش نے 8ویں بار تعمیر کیا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ مکہ المکرمہ کے گورنر بنے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے سنا کہ حضور فرماتے تھے کہ تمہاری قوم نے یہ حتیم کی جگہ کعبہ اللہ سے باہر نکال دی، اس فرمان کو سن کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کعبہ اللہ کی 9ویں بار تعمیر کی اور اس حتیم کو پھر کعبہ اللہ میں شامل کر دیا گیا۔ اور یہ تعمیر کعبہ 9ویں بار جو ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی۔ پھر حجاج بن یوسف کے ساتھ سن 73 ہجری کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ ہوئی جس میں بہت سارا نقصان ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر بعد میں لکھا کہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کروائی، اور بعض کتب میں آتا ہے کہ عبد المالک بن مروان نے پھر کعبہ اللہ کی قریش کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرائی۔ 10ویں بار یہ تعمیر ہوئی جو عبد المالک بن مروان کے حکم پر ہوئی۔ اس تعمیر میں حتیم کعبہ پھر باہر نکال دیا گیا اور قریش کی بنیادوں پر یہ تعمیر کعبہ ہوئی جو آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے۔ یہ 10ویں تعمیر ہے کعبہ اللہ، جسے اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر روح زمین پر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا مکہ تھا، وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے کعبہ اللہ۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ اس گھر کے حج کی استطاعت اور طاقت رکھے اس کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے صاحب استطاعت بندے پر۔
اگر صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہیں کرتا تو جب تک نہیں کرے گا تب تک گناہگار رہے گا، گناہگار رہے گا، اور جب چلا جائے گا تو اس عمارت کعبہ کو فقط دیکھنے سے حاجی کے بدن کے سارے گناہ چھڑ جائیں گے، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ رب فرماتا ہے فیہ آیات بینات، یہ کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے جس میں رب کائنات کی نشانیاں، اس میں رب نے نشانیاں رکھی ہیں۔ بعض کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو جو مطاف ہے صحن، اس مطاف میں 400 انبیاء علیہ السلام کی قبور ہے، 400 انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں بنی ہیں، مدفون ہیں۔ اور حتیم کعبہ میں پرنالہ رحمت میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دونوں ماں بیٹے کی قبریں حتیم کعبہ میں، یہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے خدا کی نشانی ہے جسے مقام ابراہیم کا نام دیا جاتا ہے۔ دروازے سے تھوڑا ہٹ کے آگے جائیں تو صفا مروہ ہے جسے رب کائنات نے قرآن میں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں خدا کی نشانیوں میں سے انہیں نشانیاں قرار دیا۔ تو رب کائنات نے اپنے گھر کی تعمیر اس طرح اپنے بندوں سے لی۔ امام ازرقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 10 بار کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ رب کے گھر کی تعمیر کرنا سنت ملائکہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور رب کے گھر کی حفاظت کرنا سنت ملائکہ، سنت ملائکہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، دنیا میں رب کے گھر بے شمار ہے، رب کے گھر بے شمار گھر ہے رب کے، یہ بھی رب کا گھر ہے۔ جہاں رب کے گھر میں کہیں پر بھی آپ کو موقع ملے تو رب کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈال کے سنت ملائکہ اور سنت انبیاء پہ عمل کر لیا کر، اس کو پورا کر لیا کر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کے حج کی، اس کے طواف کی، وہاں کی تمام نشانیاں دیکھنے کی اور تمام تر برکات کو حاصل کرنے کی، اپنے وجود میں جذب کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔